بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آپ جانتے تو ہیں کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ جہاں اس کے نتیجے میں خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے، وہاں کچھ عجیب و غریب چہم گوئیاں بھی ہو رہی ہیں۔ ان میں شدت اس وقت آئی جب چین نے الزام لگایا کہ کرونا وائرس برطانیہ کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے اور اسے امریکہ میں رجسٹر کیا گیا، اور پھر کینیڈا کی لیبارٹری سے کینیڈا کی پرواز کے ذریعے باقاعدہ طور پر ووہان کی لیبارٹری میں پہنچایا گیا۔ ایک تحقیق کے مطابق کرونا وائرس ایک حیاتیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا کام انگلینڈ کے پیر بریک انسٹیٹیوٹ نے شروع کیا۔ پیر بریک انسٹیٹیوٹ کے اس پروجیکٹ کے مالی مددگار بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن اور جان ہاپکنس بلومبرگ اسکول آف پبلک ہیلتھ کرونا وائرس کو باقاعدہ امریکہ میں پیر بریک انسٹیٹیوٹ نے پیٹنٹ کروایا تھا۔ کرونا وائرس، جسے امریکہ کے ادارے دا سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یعنی کہ CDC نے COV 2019 کا نام دیا، سے بچاؤ کے لیے 18 اکتوبر 2019 میں ہی نیو یارک میں کمپیوٹر پر مشق کر لی گئی تھی۔ مذکورہ مشق کا انتظام بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن، جان ہاپ سینٹر فار ہیلتھ سیکورٹی نے ورلڈ اکنامک فورم کے اشراک سے کیا تھا۔ پہلے دبے دبے الفاظ میں سرگوشیاں کی جا رہی تھیں، اب کھلے عام اس پر تحقیقات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس سے دنیا میں بننے والے ایک نئے اکنامک بلاک کا ایجنڈا ہے۔ اب یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کے نیو ورلڈ آرڈر، ڈیل آف دی سینچری، ایجنڈا 2030 کے نفاذ کے علاوہ کون سے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں، آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ایک طوفان آیا ہوا ہے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ موجودہ حالات کے تانے بانے کچھ یوں ہیں کہ آئل پرائس نامی جریدے کے مطابق اگر تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں اوپر بھی چلی جائیں تو امریکی کمپنی شیل کے لیے واپسی ناممکن ہوگی۔ شیل کو ختم کرنے کا کریڈٹ سعودیہ کو جاتا ہے۔ سعودیہ کی جنگ چھیڑ کر سعودیہ نے امریکی معیشت کی کمر توڑ دی ہے۔ تیل کی جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک امریکہ سے تیل کی بادشاہت کا تاج واپس نہیں لے لیا جاتا۔ یہ بھی شنید ہے کہ امریکہ اور CIA سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے تخت الٹنے کی سازش کا بدلہ لے لیا۔ اسی لیے امریکہ، سعودیہ اور دیگر عرب ممالک کے خلاف بل سینٹ سے پاس کروایا جا چکا ہے، جس کے مطابق تیل کی قیمتوں میں چھیڑ چھاڑ کرنے پر دیگر وجوہات کی بنا پر امریکہ عرب ممالک کا پیسہ ضبط کر سکتا ہے۔ اس کے خلاف معاشی پابندیاں عائد کر سکتا ہے۔ جو ممالک پابندی کے بعد ان کے ساتھ کام کریں گے، ان پر بھی پابندی عائد کر دی جائے گی۔ خیال رہے، نو پیک بل 17ویں مرتبہ سعودی عرب کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ حالات یہ بتاتے ہیں کہ اب دنیا واضح طور پر دو دھڑوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے۔ ابھی محمد بن سلمان کی کشگو کے حوالے سے بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور پھر بڑے طریقے ہیں۔ اگر محمد بن سلمان بلیک میل نہیں ہوتا تو معاشی پابندی کی صورت میں سعودیہ نیو بلاک سے رجوع کرے گا۔ امریکہ اسرائیل کی بینڈ بج جائے گی، کیونکہ یہاں سب ممالک سعودیہ کو ویلکم کرنے کو تیار ہیں۔ ترکش نیوز پیپرز کے مطابق امریکہ میں شدید بغاوت کے آثار پیدا ہو چکے ہیں۔ لوگ تنگ آ کر سڑکوں پر نکل چکے ہیں۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں کم ہو ہی چکی ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے حالات کا ذمہ دار صدر ٹرمپ کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ متوقع بغاوت سے نمٹنے کے لیے امریکی افواج کو ہنگامی طور پر 27 شہروں میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ یہ اسرائیل کی طرف سے سزا ہے ٹرمپ کو کہ افغانستان سے افواج کو کیوں نکالا اسرائیل کی مرضی کے خلاف۔ امریکن عوام نے ٹرمپ کا اس حوالے سے ساتھ کیوں دیا؟ شاید لاک ڈاؤن ختم ہونے تک امریکہ کی بدمعاشی آخری سانسیں لے رہی ہو۔ 18 ماہ سے 2 سال تک امریکہ کو اپنی معیشت لاک ڈاؤن کرنی پڑ سکتی ہے۔ بین الاقوامی جرائد ریسرچ آغا آصف کا کہنا ہے کہ امریکہ کا صدارتی امیدوار جو بائیڈن اپنے روایتی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کی پشت پناہی پر چین پر جھوٹا الزام عائد کرے گا۔ ہمیں وہاں تک رسائل دی جائے تاکہ ہمارے انٹیلیجنس یونٹس پتہ چلا سکیں یہ وائرس کہاں سے آیا۔ لیبارٹریوں تک رسائی نہ دینے کی صورت میں انجام سنگین ہوگا۔ اصل میں کرونا وائرس کا سارا چکر اسرائیل نے چین کے لیے چلایا تھا۔ ساری دنیا لاک ڈاؤن ہو چکی مگر چین نکل گیا۔ یہ شکار کیسے نکلا؟ یہودی زائونسٹ چین کو مزید نقصان پہنچانے کے لیے بایولوجیکل وار فیئر کا مزید جھٹکا دے سکتا ہے۔ در حقیقت چین کرونا سے چھٹکارا حاصل کرتے ہی معیشت تیزی سے بحال کر رہا ہے۔ دنیا کرونا ویکسین کے حوالے سے امریکہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چین نے دوا تیار کر لی۔ دنیا میں اس وقت چین میڈیسن، سالٹ، را میٹیریل، میڈیکل ایکوپمنٹ کا سب سے بڑا سپلائر ہے۔ آج اگر چینی ادویات اور ریسرچ پر دنیا اعتماد کا اظہار کر رہی ہے تو چین نے عالمی لیڈرز کی طرح کرونا پر دنیا کو ہدایت دینا شروع بھی کر دی ہیں۔ اسرائیل گلوبل آرڈر تبدیل کرنے چلا ہے۔ امریکہ سپر پاور کہلاتا تھا، اب اسرائیل خود کو ڈکلیئر کرنے جا رہا ہے۔ اس وقت دنیا آئسولیشن میں ہے، معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں۔ چین نکلا تو نکلا کیسے؟ کرونا وائرس کی وجہ سے چین سپر پاور بننے کی طرف گامزن ہو چکا ہے۔ روس بھی ویکسین بنا چکا۔ چین کا لاک ڈاؤن سے نکلنے کا مطلب پاکستان بھی نکل گیا، افغانستان بھی نکل گیا۔ نیو بلاک پلان مکمل، سی پیک، گوادر، ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ مکمل۔ اسرائیل کے پاس سپر پاور کا سٹیٹس ملنے سے پہلے ہی ختم۔ ٹرائیکا پینک میں امریکہ کے ذریعے جھوٹے دعوے، چین کو سنگین
منفی نتائج کی دھمکیاں دینا شروع۔ نیو ورلڈ آرڈر ڈیل آف دی سینچری پلان کھڈ لین لگتا نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ منحوس یہودی زائرس موسدا ایلومیناٹی کو دوسری طرف افغان طالبان نے افغانستان میں داعش کا صفایا شروع کر دیا ہے۔ سینکڑوں داعش اہلکاروں نے سرنڈر کر دیا ہے، اس لیے ٹرائیکا کی حالات خراب ہیں۔ دوسری طرف لاک ڈاؤن کے نتیجے میں دنیا خاص طور پر غریب اور تیسری دنیا کے ممالک کے حالات بہت خراب ہونے والے ہیں۔ بہرحال بہت ہی مشکل ہے کہ اب زائنسٹ کے لیے بہت ساری سپر پاورز کی موجودگی میں نیو ورلڈ آرڈر یعنی ایجنڈا 2030 کا نفاذ، ڈیل آف دی سینچری پلان کا نفاذ، آنے والے چیلنجز بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ الرٹ رہنا ہوگا، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ نئے اکنامک بلاک میں سعودی عرب، پاکستان اور چین کا کردار بڑا اہم ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو امریکہ، ان کے اتحادی ممالک اسرائیل، برطانیہ اور دیگر کا نیو ورلڈ آرڈر کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ دوستو، حقیقت میں ایسا سب کیا ہے؟ کیا واقعی اسرائیل اور امریکہ کوئی نیو ورلڈ آرڈر دنیا میں لا رہے ہیں؟ کیا اکانومکس میگزین کے اندر جو ایک ہاتھ دکھایا گیا ہے، کیا وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرے گا؟ اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیا اسرائیل اور یہ یہودی سازشیں یا یہودی لوگ اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہو سکیں گے؟ یہ وقت ہی بتائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ مستقبل قریب میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔